الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تم کو میرے دین میں کسی قسم کا شک ہو تو سن لو کہ جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا بلکہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں سے رہوں اور یہ بھی کہ یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا اور اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو مت پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکتے ہیں نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں. اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہیں تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير. بزرگان محترم، برادران عزیز، اس وقت میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں یہ 11ویں پارے کے آخر میں سورہ یونس کی آخری آیتیں ہیں، 104، 105، 106 اور 107۔ خالق کائنات نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے تب سے خیر اور شر کے سلسلے بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ خیر پھیلانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر پیدا فرمائے، لیکن پیغمبروں کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے وہ شر کے علم بردار رہے۔ ذرا پیچھے چلے جائیں سیدنا آدم علیہ السلام تک۔ حضرت آدم اللہ کے پیغمبر تھے، دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی۔ اللہ نے انسانوں کا سلسلہ انہی سے چلایا، لیکن ان کے زمانے میں وہ خیر اور شر کا سلسلہ جو بعد میں چلتا رہا وہ نہیں تھا، صرف انسانوں کی اصلاح کا کام تھا، عقیدے کا بگاڑ نہیں تھا۔ وہ صرف اعمال کی، اخلاق کی تربیت کرتے رہے۔ کئی سو سال بعد سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ان کے زمانے میں شر کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ نوح علیہ السلام یہ واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے سب سے لمبا عرصہ اس دنیا میں دعوت و تبلیغ کے لیے گزارا۔ اور جیسا کہ بار بار آپ سن چکے، وہ دعوت و تبلیغ اس دور کی روایتی دعوت و تبلیغ کی طرح نہیں تھی۔ اللہ کے قرآن میں موجود ہے، انہی کا یہ اعلان ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ میرے اللہ، میں نے اس قوم کو دن رات کا فرق کیے بغیر دعوت دی۔ تنہائیوں کے اندر بھی میں نے ان کی اصلاح کا کام کیا، مجمعوں میں جا جا کر بھی کام کیا۔ یہ سب قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے۔
لیکن وہ بدنصیب بدبخت قوم ایسی تھی کہ انہوں نے مسلسل پیغمبر کی اس اصلاحی تحریک کا انکار کیا، اور حیران ہوں گے آپ کہ اتنا لمبا عرصہ خدا کے دین کی دعوت دینے والا پیغمبر، اس پر ایمان لانے والے 100 آدمی بھی نہیں تھے۔ حیران کن بات ہے، بہت حیران کن بات۔ کتنے بدبخت، کتنے بدنصیب لوگ تھے، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم سے اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے جو بڑے گرو تھے، ہوتے ہیں ہر قوم کے اندر کچھ شر پسندی کے بانی، وہ اپنے ماتحتوں، اپنے ساتھیوں سے کہنا لا تذرن آلہتکم، یہ جو تمہارے مشکل کشا حاجت روا تم نے، تمہارے باپ دادا نے بنا رکھے، ان کو مت چھوڑنا، خصوصاً 5 تن پاک، ولا تذرن ودن ولا سوان ولا یغوث و یعوق و نصر، ود سوا یغوث یعوق نصر، ان کو نہ چھوڑنا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ ود سوا یغوث یعوق نصر یہ کون لوگ تھے؟ امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اسماء رجال صالحین من قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے جو نیک لوگ تھے، پرہیزگار پارسا لوگ تھے، یہ ان کے نام ہیں۔ یعنی دوسرے لفظ میں یہ کہہ لیجیے کہ قوم کے وہ بدنصیب، وہ شرک تو کر رہے تھے، نبی کی مخالفت تو کی، لیکن جن کو اللہ کا شریک بنایا وہ عام مخلوق نہیں تھے، خدا کے پاک لوگ تھے۔ ان میں سے ایک پیغمبر تھے اور 4 ان کے بیٹے تھے۔ ود ایک پیغمبر تھے اور 4 ان کے بیٹے تھے، چاروں اولیاء اللہ میں سے۔ یعنی دنیا میں سب سے پہلے کفر جو آیا ہے وہ بدکاری کرنے سے، قتل و غارت سے، جو دیگر جو خباثتیں ہیں ان کی بنا پر نہیں آیا، اللہ کے پاک نیک بندوں کو، ان میں سے ایک پیغمبر، 4 ولی ہیں، ان کو پوجنے پکارنے سے کام شروع ہوا۔ پھر آگے چل سو چل، ہر پیغمبر اس کے بعد جو تشریف لائے، ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ نبی اصلاح کا کام کرتے رہے، اور نبیوں کے مقابلے میں جتنے بھی تھے لوگ، وہ بگاڑ پیدا کرتے رہے۔ یہ خیر اور شر کا سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ قرآن کریم کے اندر آپ سورہ آراف دیکھیں، سورہ ہود پڑھیں، اس کے بعد کئی اور صورتیں ہیں، ان کے اندر ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی ہے، ان کی دعوت، ان کے پروگرام کا تذکرہ بھی ہے، ان کے مد مقابل جو بدنصیب تھے ان کے جو کرتوت ہیں ان کا تذکرہ بھی ہے۔ مثلا نوح علیہ السلام کی قوم کو جو خدا نے غارت کیا، تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے غرق کر دیا طوفان کے ذریعے سے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، جو خدا کے پیغمبر تھے۔ ان کی قوم بھی شرک میں مبتلا تھی، نبی ان کی اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، وہ رکاوٹیں ڈالتے رہے، بالآخر خدا کا عذاب ان پر آیا۔ اور آندھیاں چلیں، 7 دن 8 راتیں مسلسل ایسی آندھیاں چلی کہ درخت اکھڑ گئے، گھر گر گئے، بلڈنگیں اڑ گئیں، اونچی اونچی چیزیں تباہ و برباد ہو گئیں،
اور وہ جو انسان کہلاتے تھے ان اتنی سخت قسم کی آندھی تھی کہ ناک سے گھس کر مفسرین لکھا ہے ان کے دوسرے جسم کے نکل جاتی تھی. یہ خدا کا عذاب ان پر آیا. 7 دن 8 راتیں دن رات سب کچھ اڑ گیا. اللہ کا عذاب اس انداز سے ان پر آیا اور خدا نے مٹا دیا. مٹ گئے. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ایک پیغمبر بھیجے حضرت صالح علیہ السلام. وہ بھی اللہ کی توحید کا پیغام سناتا رہے کہ یہ بگاڑ جو قوم کے اندر آیا ہے سیدھے راستے پر آ جائیں. کیوں ہر نبی کا ہر مصلح کا یہ کام رہے کہ یہ بچ جائیں ہلاک ہونے سے برباد ہونے سے تباہ ہونے سے بچ جائیں. ان کا ذاتی کوئی مقصد نہیں تھا. ذاتی مفاد کسی پیغمبر کا کچھ نہیں رہا حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی کوشش رہی کہ یہ برباد ہونے سے بچ جائیں. لیکن بدنصیب ہی تھے. انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی. صالح علیہ السلام ان سے یہ مطالبہ کیا اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالیں. اللہ کریم کے لیے کیا مشکل ہے. پیغمبر نے دعا مانگی ہوگی اللہ کریم نے زندہ ہو جائے صاف بڑے عظیم الجثہ بہت بڑی قد کاٹ والی اونٹنی زندہ سلامت نکالی اور وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ شاید سینکڑوں میل کا بھی اس کے مقابلے میں نہ ہو. لیکن اس کی غذا بھی ایسی تھی کہ جب وہ کھاتی تھی تو باقی کسی جانور کو کچھ نہیں ملتا کیونکہ موجودانہ طور پر یہ سب کچھ ہوا تھا. اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دیکھیے تمہارے مطالبے پر اللہ پاک نے یہ اونٹنی پیدا کی ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا. تم نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم مان جائیں گے. تو اب مانو. ان بدبختوں نے ماننے کے بجائے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. تو پھر خدا کا عذاب ان پر آیا. زلزلہ آیا. سب کچھ تباہ برباد ہو گیا. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں آتا ہے. یہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے. میں یہ تذکرہ جو کر رہا ہوں کہ شروع سے تباہی اور بربادی ایک طرف اصلاح کی تحریک تھی دوسری طرف بربادی کا سلسلہ تھا. نبی اصلاح کا کام کرتے رہے. نبیوں کے مد مقابل تباہی اور بربادی کے لیے سامان فراہم کرتے رہے وہی تلقین کرتے رہے. شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر شرک تو تھا ہی لیکن ایک بیماری اور تھی جو اس زمانے میں بھی ہے کم تولنا اور کم ناپنا. کاروباری طور پر بڑے خائن اور بددیانت قسم کے لوگ جیسے اب ہمارے ہاں وافر مقدار میں کوئی کسر نہیں. اور شاید آپ کو میری بات سے اتفاق ہو کہ میں نے جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے یہ جو آخر دور جس میں ہم سانس لے رہے ہیں اتنی برائی میں نے اس سے پہلے کہی دیکھی. ہر انسان اتنا بگڑا ہوا ہے الا ماشاء اللہ. خدا کی قسم اس کا تذکرہ کرنا بھی اپنے دل کو اذیت اور رنج پہنچانے میں اترا. اور خدا کا عذاب ان پر حکمرانوں کی شکل میں نازل ہوا. انہوں نے وہ فیصلے کیے اور کر رہے ہیں کیا الامان. لیکن خدا کا عذاب ویسے نہیں آتا. جب برائیاں آتی ہیں خدا کی نافرمانی پر لوگ کمر بستہ ہو جاتے ہیں پھر خدا کے عذاب کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں کبھی کس شکل میں کبھی کس شکل میں. میں بالکل برملا کہتا ہوں اس وقت حکمرانوں کا وجود جو خدا کا عذاب ہے اس قوم پر. ان کے فیصلے ہر روز آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں الامان. یہ ساری سیاسی جماعتیں یہ خدا کے عذاب سے کم نہیں.
تکلیف ہوگی، ہو سکتا ہے جو کسی کے ساتھ وابستہ ہو، میں سب کو خدا کا عذاب سمجھتا ہوں، لیکن یہ انسانوں کی بدعمالیوں کی سزا کے طور پر اللہ پاک نے ان کو، ایک اٹھتا ہے تو دوسرا جاتا ہے، دوسرا تیسرا جاتا ہے خدا کا عذاب۔ زمین پر بسنے والے انسانوں کے خلاف وہ فیصلے کرتے ہیں، یہ ظالم، یعنی کہ ہر فیصلہ جو غریب انسان کے خلاف ہوتا ہے، نادار کے خلاف ہوتا ہے، جو سرمایہ دار ہے، جو اوپر کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں، ساری مراعات ان کو پہنچائی جاتی ہیں، سارے مفادات ان کو دیے جاتے ہیں۔ ایک عام انسان جو ہے اس کے لیے سوائے خودکشی کا راستہ اختیار کرنے کا اور کوئی راستہ بھی نہیں۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اگر ایک واقعہ خودکشی کا ہوتا تو اس کے پیچھے تقریباً 500 آدمی، جو 500 خاندانوں نے خودکشی کر رکھی ہوتی، پوری تفصیلات یہ خائن اور بددیانت قسم کے اخبارات والے بھی نہیں لکھتے، کیونکہ جس طرح وہ عذاب ہے، وہ سیاسی جماعتیں، یہ جو صحافی کہلاتے ہیں، یہ بھی خدا کا عذاب ہے۔ یقیناً آپ حضرات میری بات سے اتفاق بھی کریں گے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ خدا سے مانگو، خیر مانگو۔ جو خدا عذاب نازل کر سکتا ہے وہ خیر بھی دے سکتا ہے، لیکن اندر کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں؟ ہم دل سے خدا سے خیر مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو خدا بند قدوس بڑے رحیم اور کریم ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس نے اعلان کیا خدا سب گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن گناہوں کی معافی مانگے تو صحیح۔ لیکن جو کچھ شعوری آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، تو سچ یہ ہے کہ جتنی برائیاں اس دور میں یا ایک سال میں کہہ لیجیے آئی ہیں، مجھے کم از کم میری 70 سال کے لگ بھگ عمر ہے، میں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی۔ مجھے ایوب خان کے زمانے سے، یا میں اسکول پڑھتا تھا اس وقت، غالباً 4th جماعت میں، جب وہ انقلاب لا کر اس ملک پر مسلط ہوا تھا، لیکن اس کا تقابل کیا جائے بعد میں آنے والوں سے، سوائے جنرل ضیاء الحق مرحوم کے، ہو سکتا ہے آپ حضرات کس کے ضیاء الحق سے اختلاف ہو، اس کے علاوہ اور کوئی شخص بھی اچھا نہیں گزرا۔ وہ ذاتی طور پر شریف انسان تھا، نسلی شریف انسان تھا، اور یہاں ہمارے قرب و جوار کے اندر ہمارے دوست، ہمارے نوازی، ان کی زبان سے نکلی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کاروبار صحیح سکون سے کر لیا ضیاء الحق کے زمانے میں، نہ اس سے پہلے کیا نہ بعد میں کیا۔ ہو سکتا ہے اب حضرات کو ان سے اختلاف ہو، بہت سے لوگوں کو ہے، جنرل ضیاء الحق کا چہرہ تباہ کرنے کے بعد جنہوں نے خوشیاں منائی تھی وہ بھی جانتے ہیں بدبخت، لیکن موت تو سب کے لیے ہے، کسی کی موت پر خوشیاں نہ منائی جائیں۔ اس کو شہادت نصیب ہوئی۔ میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، ایک دفعہ ایک مجلس کے اندر میں اور جنرل ضیاء الحق مرحوم ایک صوفے پر ساتھ ساتھ بیٹھے، یہ ایک ہوٹل کے اندر ایک پروگرام تھا، میرا کام تھا تلاوت کرنا اور اس کا ترجمہ، اور ان کا کچھ اور پروگرام تھا، اور آپ حیران رہیں گے، ضمن ایک بات کہہ دیتا ہوں، پروگرام کرنے والے یہ پاکستان کے طبی کونسل والے تھے۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے چائے کا بندوبست کیا، میں نے نکلنے کی کوشش کی، مجھے نہ چھوڑا انہوں نے، میں نے کہا پھر میں کھڑے ہو کر نہیں کھا سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ اب وہ عجیب سی کیفیت میں تھے، میں نے چائے لے کر جنرل ضیاء الحق یہ کھڑے ہیں تو میں ان کے پاس نیچے زمین پر بیٹھ گیا، میں نے کہا یہی ہوگا، مجھے گرفتار کر لیں گے کہ پروٹوکول توڑا ہے صدر کا، لیکن خدا صدر پر بھی رحمت نازل فرمایا، اس نے ذرہ برا محسوس نہیں کیا۔ پنجاب کے گورنر اس زمانے میں تھے، جیلانی تھے، بہرحال
میں بات یہ کر رہا ہوں، گورنر کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اس کے بعد گلبرگ میں ایک فنکشن کے اندر میں شیخ پورہ کے کوئی نوجوان جو ہمارے یہاں آتے جاتے اور نماز پڑھ کے جاتے تھے، کوئی زمیندار فیملی سے تعلق سے بڑے. ایک دن مجھے کہنے لگے جی میرا نکاح ہو رہا ہے گلبرگ کے اندر فلاں جگہ، تو میری خواہش ہے کہ آپ نے نکاح پڑھائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھا لوں گا، لیکن میری ایک شرط ہوگی کہ مجھے کوئی گاڑی لے جائے اور گاڑی پر واپس پہنچائے، فارغ ہو کر فوراً، میں انتظار نہیں کروں گا. کہنے لگے یہ شرط منظور ہے. میں نے گیا تو بہت بڑا فنکشن تھا جی، نواز شریف صاحب بھی اس کے اندر تھے اور گورنر پنجاب بھی. کون کون لوگ تھے تفصیلات کا مجھے علم نہیں. تو جو ہی پروگرام ہوا تو دلہا اپنی سیٹ چھوڑ کر آ کر مجھے یوں ہاتھ جوڑنے لگے. میں نے کیا بات؟ کہنے لگے میں کچھ کھا کر جائیں. یار عجیب آدمی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں روکوں گا نہیں، لیکن میری خواہش ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کی دنیا داری کی محفلوں کے اندر سب کھڑے ہو کر کھاتے ہیں. میں نے کوئی کھانے کی چیز لے کر کنارے پر جا کر بیٹھنے کی کوشش کی تو میں گورنر کا نام اس لیے، گورنر صاحب میرے خیال اب زندہ نہیں ہیں، خدا مغفرت کرے، وہ کرسی لے کر آ گئے. کہتے مولانا میرے دل میں آپ کی قدر ہے کہ آپ نے اواری ہوٹل میں ایک فنکشن تھا، صدر مملکت بھی وہاں تھا، میں بھی وہاں تھا، آپ نے اس وقت پرواہ نہیں، آج میں آپ کے لیے کرسی لے کر آتا ہوں. بہرحال خدا کری کہ رحمت کریں سب لوگوں کو. میں تو ایک معمولی آدمی تھا اور اب بھی ہوں، لیکن جو اللہ نے دل میں بات ڈالی ہوتی ہے خدا تعالیٰ مجھے استقامت نصیب فرمائے. میں پرواہ نہیں کرتا. یہی ہوگا کہ گرفتار کر لیں گے، میرے کیس بنا دیں گے. خیر بعض کر رہا تھا کہ جنرال حق مرحوم کے ساتھ اس کے ساتھ میں اور کوئی تعلق بھی نہیں، نہ وہ یہاں کبھی آئے نہ میں ان کے پاس گیا. بس ایک نشست کے اندر بس تھوڑا سا اتفاق ہوا ملنے کا. بات کر رہا تھا کہ ہم کیا ہمارا حکمران طبقہ اور کیا عوام سب خدا کے باغی بنے ہوئے. بس دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمارا خاتمہ بالخیر خیر ہو جائے. اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ حضرات علماء سے سنتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس آخری پیغمبر جن کو اللہ پاک نے رتبہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑا دیا تھا، انہوں نے کیا سوچا اپنی قوم کے لیے اور قوم نے کیا جواب دیا. میں یہ ساری بات بتا رہا ہوں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے خیر و شر کے سلسلے چل رہے ہیں. خیر کے سلسلے چلانے والے انبیاء مبعوث ہوئے، انہوں نے کام کیا، لیکن ان کے مد مقابل مشرکین یا فاسق فاجر لوگوں کا جو سرغنے تھے، انہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی اور مقابلہ کیا. ہوا یہی کہ اللہ پاک نے پیغمبروں کو کامیاب کر دیا اور وہ فاسق فاجر جو غارت ہو گئے، تباہ برباد ہو گئے، وہ عبرت کا نشان بن گئے. فرعون جیسا متکبر آج بھی خدا تعالیٰ نے اس کی لاش کو بطور سمپل، بطور نمونہ مصر میں رکھی ہے، اور قرآن کریم کے اندر آتا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. اے فرعون آج تیری لاش کو ہم بچا کر رکھتے ہیں، سمندر میں غرق نہیں کریں گے، ہلاک ہو گیا ہے. کیوں بچائیں گے؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ آنے والے زمانے کے لوگوں کے لیے تو عبرت کا نشان بن جائے، اور عبرت کا نشان ہے. اللہ سب کچھ کرتا ہے، خدا کے مقابلے میں کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے. خدا کی طاقت سب سے بڑی ہے. اللہ نے خیر کا سلسلہ چلانے کے لیے انبیاء بھیجے. انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. آپ کے بعد پھر صحابہ کرام جب تک تھے، اور صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، آج تک خیر کے سلسلے کے علمبردار موجود ہیں، کام کر رہے ہیں. لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دشمن اس وقت بھی تھے اور آج ان کے پیروکاروں کا دشمن ہے.
آج بھی ہیں. سوائے سیدنا ابوبکر صدیق کے کہ اس دشمن کے دستور سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. اور یہ شاید میں اس سے پہلے بھی آپ کو اس طرف توجہ دلا چکا ہوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق شہید کیوں نہیں ہوئے. میرے خیال میں بہت سارے ساتھیوں کو یاد ہوگی میری بات. نبی کے بعد صدیق کا مقام ہوتا ہے اور صدیق کے بعد شہید کا مقام ہوتا ہے. تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق تھے. اللہ اگر فاروق اعظم کو شہادت کے رتبہ حاصل کر سکتے ہیں ان کے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کا رتبہ ذرا نیچے آ جاتا. تو قرآن کہتا انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو بکر صدیق نام کا حصہ ہی بن گیا. صداقت کے اس مقام پر تھے نبیوں کے بعد، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے مقام پر نہیں پہنچایا، کیونکہ شہید اللہ کے ہاں ایک اونچی حیثیت کا مالک ہوتا ہے، لیکن صدیق اس سے اوپر ہوتا ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے صبر صغیر میں، آپ یقین جانتے ہوں گے، اور بزرگوں کے ہم سب ماننے والے ہیں. سن لیں، میں بھی بزرگوں کو مانتا ہوں. میں بھی، میرے بارے میں یہ مشہور ہے، یہ وہابی ہے. وہابی ضرور ہیں، وہاب اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر نسبت ہماری بڑی نسبت ہے، لیکن بزرگوں کو مانتے ہیں. سارے بزرگ جو گزر چکے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، جو اس وقت موجود ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن ٹھگوں کو نہیں مانتے. سیدھی سی بات، ٹھگ کوئی بھی ہو، کسی بزرگ کے نام سے ہو، نہیں مانتے. مجدد الفرسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرہند میں گزرے ہیں. ہندوستان کا ایک علاقہ ہے سرہند. احمد نام تھا، شیخ احمد سرہندی. حضرت مجدد صاحب کا نام احمد تھا. مغلوں کے زمانے میں گزرے ہیں. جہانگیر کے زمانے میں اکبر کے بیٹے جہانگیر، اکبر خود جیسا بھی تھا لیکن تھا گمراہ آدمی. تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، کئی مقابلہ بتاؤں گا. جہانگیر کے زمانے کے اندر یہ قانون بنایا گیا کہ جو بھی بادشاہ کے پاس آئے اس کو آ کر سجدہ کرے گا، اور لوگ کرتے تھے. مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا. مجدد صاحب نے چونکہ اس مشن کے خلاف بات کی، پروگرام کیا. مجدد صاحب کو بلایا گیا کہ چلو یہ آئے گا تو سجدہ کرے گا. شاہی آداب. مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ یہ انہوں نے کرنا نہیں، گردن ہے کہ اتر جائے گی لیکن انہوں نے سجدہ نہیں کرنا. ان کو پھر کھڑکی سے داخل کرایا. چھوٹی سی کھڑکی سے مجدد صاحب کو اندر داخل کیا تھا. کھڑکی میں داخل ہوتے وقت انسان گردن جھکاتا ہے، تو چلو یہ سمجھے کہ گردن جھکا کر بادشاہ کے پاس آ گئے. اللہ تعالیٰ نے ایسے مقبول بندوں کو فراست دی ہوتی ہے. مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بجائے گردن جھکانے کے پہلے ٹانگیں اندر داخل کی. خدا کی ارب ہر رحمت نازل ہو ان پر. جہانگیر نے پوچھا کہ آپ یہ کہتے ہیں؟ ہم کہتا ہے. جہانگیر نے، اکبر پہلے گزر چکا. مجدد صاحب نے کہا یہ اللہ کا حق ہے، تمہارا نہیں، اور اللہ کا حق اللہ ہی کو دیا جائے گا. اس لیے آپ اپنے لیے یہ تجویز کرتے ہیں، میں اس مخالفت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جب تک زندگی ہے. بادشاہ نے ان کو جیل میں ڈال دیا. مجدد صاحب کو جیل میں ڈال دیا. تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ نے جیلر جو تھا، یعنی جیل کا داروغہ، اس سے پوچھا کہ اس مولوی کا دماغ ٹھیک ہوا ہے؟ اس داروغہ نے کہا جناب
اس کا دماغ کیا ٹھیک ہے، اس نے کئیوں کے دماغ ٹھیک کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا مطلب یہ ہے کہ جب سے وہ گئے ہیں جیل کے اندر، جتنے بھی قیدی تھے مسلمان، سب کے سب ان کی اصلاح کر دی ہے. دن رات اللہ اللہ کرتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، ذکر اذکار کے پابند ہیں. وہ حیران ہو گئی یہ ساری تدبیریں الٹی ہو گئیں، اس مولوی کو کس طرح میں ٹھیک کروں؟ یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے. اللہ کا کرنا دیکھیں. بادشاہ کے پیٹ میں درد ہوا. سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ ہی کے اختیار میں. بادشاہ کے پیٹ میں درد ہوا، اتنا درد ہوا کہ جتنے طبیب اور حکیم اور اس زمانے کے ڈاکٹر تھے وہ اپنی تدبیریں کر چکے، لیکن کوئی حل نہ نکلا. آخر رات کی تنہائی کے اندر جب کی آواز میں سنتا تو رویا بادشاہ، اللہ کو مخاطب کر کے، یا اللہ یہ مجھ سے کیا قصور ہو؟ اس کو خیال ہی نہیں تھا کہ میں کیا جرم کر چکا ہوں. مجھ سے کیا قصور ہوا، کیا جرم ہوا کہ مجھے کوئی علاج مفید ثابت ہونا. غیبی آواز آئی، تو نے میرے بندے کو پکڑا تھا، میں نے تجھے پکڑ لیا. میرا رب ہر زمان میں ایسا کرتا ہے. بادشاہ کی ساری گردن جو اکڑ تھی ختم ہوئی. جیل کے دروازے پر جا کر کہتا ہے اندر مجھے سب پیغام ہے، بادشاہ اپنے قصور کا معترف بن کر آپ سے معافی مانگنے آیا. میرا رب یوں بھی کراتا ہے. لیکن مجد صاحب بھی ہماری طرح کو تھے. مجد صاحب نے کہا بات یہ ہے، بادشاہ سے کہا جا کر خدا سے معافی مانگ، میرا کوئی قصور نہیں کیا آپ نے. میں جیل سے باہر تھا تو ان لوگوں کی اصلاح کا کام رکا ہوا تھا. میں تو تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے یہاں بحث کرنے کی اصلاح کا کام کرا دیا. مجد صاحب کو نکالا باقاعدہ، اور بادشاہ کے بہت سارے وزیر اور مشیر مجد صاحب کے مکتوبات کو اگر آپ نے پڑھا ہو، میں مشورہ دوں گا کہ بزرگوں کے ساتھ اگر آپ کا محبت ہے تو مجد صاحب کی مکتوبات ضرور پڑھیں. اردو زبان میں آ چکے ہیں. میں کیونکہ فارسی پڑھا ہوں الحمدللہ، میں فارسی کے مکتوبات میرے پاس ہیں، لیکن اردو زبان کے مکتوبات یعنی ترجمہ میں کسی نے کیا ہے، آپ ضرور پڑھیں، پتہ چلتا ہے. بادشاہ کے وزیر مشیر صاحب مجد صاحب کے مرید بن گئے. اور پھر مجد صاحب نے جو خط لکھے ان کو 35 صفحات کا ایک خط ہے. اور ان خطوط کیا ہے، مطلب ہیرے اور جواہرات ہیں. اس قدر اصلاحی کام کیا مجد صاحب نے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے دین کی دعوت دینے والے ہر زمانے کے اندر لوگ رہے ہیں. ہر زمانے میں لوگ، بادشاہوں نے، حکمرانوں نے، طاقت والوں نے دبانے کی کوشش کی، لیکن خدا بندے سے پھر ان سے بدلہ بھی لیا، ایسا انتقام لیا. آپ اپنے ملک کے بہت سارے جو سرکش ہیں، یہ ماضی قریب کے اندر ایک ملعون گزرا ہے پرویز مشرف، اسی کا حال دیکھ لیں. اللہ نے کیسی موذی اور خوفناک بیماری مبتلا کیا کہ اس کا نام ہی نہیں لیا جا سکتا. جب وہ تندرست تھا تو کیا کیا اس نے جامع حفصہ پر 1800 بچیاں اور تقریباً 2,500 کے لگ بھگ طالب علم، ان سب کو بموں کے ساتھ ہلاک کر دیا. اور پھر ان کی کتابیں، کتب خانے اور ساری جتنی قرآن کریم کی تفسیریں اور احادیث مبارکہ سب کو جلا کر رکھ دیا، اور پھر بلڈوزروں کے ذریعے سے اس ملبے کو اٹھا کر کچرے میں ڈالا. میرا رب نہیں دیکھ رہا تھا؟ خدا کی پکڑ آتی ہے، ان بطش ربک لشدید، قرآن میں آتا ہے خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے. آئی اس پر پکڑ ایسی عبرت کا نشان بن گیا. کوئی باشعور انسان میں نہیں سمجھتا کہ اس کا تذکرہ کا اچھے لفظ کرتا ہو. میں تو الحمدللہ اس زمانے میں بھی کرتا رہا اللہ کی توفیق سے، میرا کمال نہیں، اور آج بھی کرتا ہوں. خدا کی لعنت اس پر ایسی پڑی کہ عبرت کا نشان بن گیا. بات شروع کی میں نے بڑی دور سے، اور اب میں پہنچا ہوں
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، اور ایک صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہتے اور لاڈلے تھے، ایسے لاڈلے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی دو نور چشم، دو صاحبزادیاں اس کا نکاح میں دی. جان گئے آپ سیدنا عثمان ذی نورین. ذی نورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کی دو نور، آنکھوں کے نور جو ہے ان کے نکاح میں آئیں یکے بعد دیگرے. اور میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی شکایت نہیں ہوئی. اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی یعنی سیدہ رقیہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اصل زہرا یہ تھی، اس کی وجہ میں بیان کر سکوں آپ کو کہ حضور کی چاروں صاحبزادیوں میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت یہ تھی. یہ ان کے نکاح میں آئیں، ان کا انتقال ہو گیا تو بہت افسردہ رہنے لگے. اس موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیوہ ہو چکی تھی. فاروق اعظم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ میں اپنی بیٹی آپ کے رشتے میں دینا چاہتا ہوں. عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا. اس پر بڑے افسردہ ہوا حضرت فاروق اعظم. پھر انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی کہ میں آپ کی اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، آپ نکاح کر لیں. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس پر بہت دکھ ہوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے ساتھی ہیں کوئی جواب نہیں دیتے. اس کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کی گئی کہ میں نے ان دونوں سے کہا اور ان دونوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا. حفصہ کے ساتھ کوئی بھی نکاح کرنے کی تیار نہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کریں، حفصہ کو عثمان سے اور بکر سے بہتر شوہر ملے گا اور عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی ملے گی. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ سے خود نکاح کر لیا رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات ہوئی حضرت فاروق اعظم کی کہ آپ مجھ سے ناراض ہوئے تھے نا، اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دینا چاہتے تھے، میں اس لیے آپ کو جواب نہیں دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو آؤٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. بات حضرت عثمان کی ہو رہی ہے، اگرچہ میں شاید 2-3 جمعے پہلے اس پر گفتگو کر چکا ہوں، لیکن 2-3 دن پہلے 18 ذی الحج یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، جس پر ایک بدبخت گروہ عید مناتا ہے. آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ دیکھو خاموشی ہے، 2-4 ساتھیوں کے سوا سب خاموشی ہے. عید غدیر، عید کا معنی ہوتا ہے خوشیاں منانا. یہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر. وہ ایک بدبخت اصلی نسلی بدبخت طبقہ صحابہ کرام کے ساتھ عداوت اور دشمنی بھی ہے، اور ان کی یوم شہادت پر خوشیاں منا رہے ہیں اور عیدیں منا رہے ہیں. خدا کی ارب لعنتیں ہوں ان پر جو صحابہ کے دشمن، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں. اللہ آپ کو، مجھے اور ہر مسلمان کو صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کی اتباع اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگرچہ میں اس موضوع پر گفتگو تفصیلاً کر چکا ہوں، لیکن صرف کہ یہ ان کا تذکرہ نہ کیا جائے یہ محرومی ہوگی. اس لیے میں نے تذکرہ کر دیا کہ یہ ایام جو 2-3 دن پہلے گزرے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت ہے، اور ہر مسلمان، آپ جتنے دوست ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں،
کبھی بھی صحابہ کرام کے دل و دماغ سے ان کے تصور کو مت نکالیے. آپ اگر اپنے ماں باپ کی محبت دل میں رکھتے ہیں، اپنی اولاد کی محبت دل میں رکھتے ہیں، احباب کی ان سے کہیں زیادہ رتبہ ہے حضرت عثمان کا، ابوبکر صدیق کا، فاروق اعظم کا، سیدنا علی کا، سیدنا معاویہ کا، دیگر صحابہ کرام کا. اپنے ایمانوں کو ان کے ایمانوں کے ساتھ جوڑیں. انشاءاللہ العزیز میرا رب آپ کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ ہوتا. تو میں نے صرف وہاں سے خیر و شر سن کے کہ سیدنا عثمان خیر کی نشانی تھے کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے نور نظر صاحبزادی یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دی. حضرت رقیہ کا جب انتقال ہو گیا اور عثمان افسردہ رہنے لگے کہ نبی سے رشتہ ختم ہو گیا. بعد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا عثمان کے نکاح میں دی. ان کا بھی جب انتقال ہو گیا پھر افسردہ رہنے لگے کہ رسول اللہ سے رشتہ ختم ہو گیا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی لیکن بعد دیگر میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا. اس سے بڑا اعتماد بھی دنیا میں کسی پر ہوتا ہے، کسی کوئی مثال بھی نہیں ملتی. میرے دوست آپ حضرات جو بچیوں والے ہیں، کسی کو اپنی بچی کا رشتہ دیا ہے، بڑا قسمت والا ہے کہ جو خوش ہے اپنے داماد سے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بچیاں دیکھ کر اپنے داماد، چاہے وہ اپنے قریبی رشتے دار کیوں نہ ہوں، بھانجے بتیجے کیوں نہ ہوں، ان سے خوش نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ. لیکن عثمان کا کیا کہنا، جس میں فلک نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا، خدا کی دھرتی پر ایسا انسان نہیں پیدا ہوگا جس پر خدا کا پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 2 بیٹیاں جب انتقال ہو کہتے ہیں 40 بھی ہوتی ہیں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا. میں اس لیے کہا کہ پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رنجیدہ نہیں ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد تھے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بڑے داماد تھے حضرت ابو العاص بن ربیع، ان کا نام قاسم یا مقسم، یہ مختلف قسم نام ہیں، لیکن ابو العاص کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوائل عمر کے یہ دوست بھی تھے. یعنی نبوت آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکی زندگی میں ان کے ساتھ دوستانہ یارانہ تھا. یہ بھی ذہن رکھ رہے ہیں آپ حضرات. اس حد تک دوستانہ تھے کہ روزانہ رات کے وقت بالعموم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو العاص بن ربیع اکٹھا کھانا کھاتے. دوسری طرف سے ابو العاص حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھانجے تھے. ان کی اچھائیاں اتنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ان کو دے دیا. جب ان کو رشتہ دیا اس وقت تک وہ مشرک تھے، اور مشرک اور مسلمان کا رشتہ اس وقت تک جائز تھا. سورہ بقرہ کی ایک آیت نازل ہونے کے بعد پھر یہ حکم بدل گیا. اس سے پہلے مشرک اور مسلمان کا رشتہ جائز تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اپنی بڑی صاحبزادی دے دی. ان کے ساتھ اتنا حسن سلوک تھا کہ ابو جہل کی پارٹی نے کوشش کی کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو. انہوں نے کہا نہیں، محمد کی بیٹی کو طلاق نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا پورے عرب دنیا کے اندر حسینہ سے حسینہ آپ کو دے دی جائے گی کہ ساری حسینہ زینب کی جوتیوں پر قربان. وہ مشرک کہہ رہا، سبحان اللہ، کیا مقام تھا. اور دوسرے داماد تھے سیدنا عثمان، ان کا تذکرہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. اور تیسرے داماد سیدنا علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ان تینوں میں سے جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے خوش تھے یا حضرت عثمان پر اعتماد تھا، اس کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی. عثمان کی اس پوری زندگی کو اگر دیکھا جائے، خدا کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی وفاداری تابعداری تھی وہ تو الگ ہے، مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا حسن سلوک رہا ہے اس کی بھی مثال آپ
کہیں نہیں دیکھیں گے۔ مدینہ طیبہ میں ایک کنواں جو ایک یہودی کی ملکیت تھا، حضرت عثمان نے خرید کر مسلمان پر وقف کر دیا، وہ آج بھی ہے اور عثمان کا نام پر ہے، اور بہت ساری املاک حضرت عثمان کے نام کی جو ہیں ان کا باقاعدہ بینک اکاؤنٹ موجود ہے، اور اس کے اندر جتنا بھی سرمایہ جمع ہوتا ہے غریبوں پر۔ عثمان کی قسمت کا کیا کہنا، خدا کی ارب ہر رحمت نازل ہوتا، ایسی کوئی مثال بھی میرے دوستوں کہیں نہیں ملتی۔ تو خیر اور شر کے سلسلے اس زمانے میں تھے۔ حضرت عثمان کو شہید کرنے والے بدبخت انہوں نے شہید کیا، اور یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے جو آج فلسطین کے اندر فلسطینی مسلمان پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ ذہن نشین فرما لیں، وہ ساری تدبیریں، ساری کوششیں جو ہیں یہودیوں کی تھیں۔ عبداللہ بن سبا یہودی ایک ملعون گزرے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی ذریت دنیا کے اندر پھیلی، اور مسلمان سارے کے سارے حج کے لیے گئے ہوئے تھے، مدینہ طیبہ خالی تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چڑھائی انہوں نے کی، اور بالآخر ان کے ساتھ وہ جو کچھ سلوک ہوا آپ پڑھ بھی چکے ہیں اور آواز سے سن چکے ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے انسان تھے کہ انہوں نے انگلی نہیں کھڑی، کسی بدبخت کو مارنے کے لیے ہاتھ نہیں کھڑا کیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ حکم دے تو میں فوج لے آتا ہوں ان کے خلاف، ان کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ فرمانے کہ میں اپنی ذات کے لیے مدینہ طیبہ میں کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ ایسا مان لال دنیا میں نہیں جنا ہوگا دوستو۔ خدا کی ارب ہار رحمتیں نازل ہوں ان پر، شہید ہو گئے لیکن مدینہ طیبہ کو خون آلود نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ بھی سوچتے ضرور ہوں گے کہ آج اس نے کیا بیان کرنا ہے۔ بیان تو میں پہلے کر چکا ہوں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے، ان کے مناقب اس سے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں، لیکن آج صرف میں نے یہ سارا جو گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا، یہ آپس میں مناسبت پیدا کریں گے کہ جب سے خدا نے دنیا بنائی ہے خیر اور شر کے سلسلے جاری رہیں، تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ وہ شر کا سلسلہ تھا اس خیر کے مقابلے میں۔ اور اس کے بعد بھی جاری رہا، لیکن ایک انسان ایسا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب خلافت پر آئے ہیں تو انہوں نے پورے 20 سال خلیفہ رہتے ہوئے وہ کام کیے ہیں جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ 65 لاکھ مربع میل کے رقبے پر وہ خلیفہ تھے، 65 لاکھ مربع میل۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ اسلامی بحریہ کے بانی وہ تھے۔ آج اگر آپ کی پاکستانی فوج یا دنیا کسی اور ملک کی فوج بحری جنگ لڑنے کے لیے اسے بحری جہاز ہیں، اس کے بانی حضرت معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی کس کس خوبی کا تذکرہ کروں اس کے لیے تو کئی دن درکار ہیں۔ میں صرف ایک مناسبت پیدا کرنے کے لیے ان کا تذکرہ کیا کہ خیر کے سلسلے جاری رہے ہیں پہلے بھی، اور آج بھی حضرت معاویہ کو بھونکنے والے بھونک رہے ہیں، سب صحابہ کرام کو بھونکنے والے بھونکتے رہے ہیں۔ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ بھونکنے والوں کا جواب دیں کہ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، وہ رسول اللہ کی پاکیزہ تیار کردہ جماعت تھی۔ جو صحابہ کرام پر تنقید یا تنقیص کرتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، اس پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے، اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ نبی کے ساتھ ہماری جو نسبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نسبت کو قائم رکھنے کے لیے صحابہ کرام کی محبت دل میں رہنی چاہیے، اور ہر مسلمان اپنے دل کو صحابہ کرام کی محبت سے خالی نہیں کر سکتا۔ اگر خدا نہ خاصا صحابہ کی محبت دل میں نہیں تو اپنے ایمان کا خیر منائے۔ میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کا محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ ہوتی ہے، تقابل کر کے دیکھیں ماں باپ بڑے ہیں یا صحابہ بڑے ہیں۔ ہمارے ماں باپ قربان ہوں صحابہ کی جوتیوں پر،
ایمان تب باعث کرتا. صحابہ کرام کی محبت سب سے اونچی. اللہ کائنات کے مالک ہیں، خالق ہیں، ہر مسلمان کو پتا ہے. اللہ کے بعد پھر اس کائنات کا سب سے بڑی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو جماعت تیار کی، جس پر رسولوں نے اعتماد کیا ہے، اگر کوئی مسلمان ان کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھتا تو اپنی ایمان کی خیر بنا ہے. آپ کا دل اور آپ کا دماغ اور آپ کے بچوں اور گھر کے افراد کے دل و دماغ صحابہ کی عقیدت محبت سے خالی نہیں رہنے چاہیے. یہ میرا فرض ہے، میں نے آپ تک پہنچا دی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری اس بات کو آپ کے دل و دماغ میں بٹھا دے اور آپ ساری زندگی اسی جذبے سے سرشار رہیں. ہمارے پاس اور ہے کیا؟ پلٹ کر جب دیکھتے ہیں تو صحابہ ہی نظر آتے ہیں. آج اس مسجد کے اندر آپ ایسی کے بغیر رہ نہیں سکتے. گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، بھاگنے کی کوشش کریں گے. جب پیغمبر کے صحابہ کو ذرا دیکھیں، کہاں کہاں گئے، کس موسم کے اندر گئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. گاڑیاں تھیں ان کے پاس، ٹینک تھے، جہاز تھے، ٹرک تھے، ان پر بیٹھ کر گئے. پیدل سفر کیا، بھوکے پیاسے سفر کرتے رہے. خدا کے پیغمبر کے حکم پر اپنی جانیں قربان کی انہوں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زمین میں مجھے اچانک خیال آ گیا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک غزوے کے اندر شہید ہوئے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی میت تلاش کی تو سامنے کی طرف سے 90 سے زیادہ زخم تھا. سامنے کی طرف سے شہید ہوئے اور ان کے بازو کاٹ دیے گئے. جعفر تیار کہلاتے ہیں. ایک دفعہ ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھنے لگے، وعلیکم السلام فرمایا. پوچھا یا رسول اللہ کس کو جواب دے رہے ہیں؟ فرمایا فرشتوں کے ساتھ جعفر جا رہے تھے، انہوں نے سلام کیا ہے. پھر جب خدا کے نام پر لوگ قربانی دیتے ہیں تو پھر خدا ان کو اس طریقے سے چمکاتا بھی ہے دنیا کے اندر. اس لیے میں آپ حضرات سے پھر درخواست کرتا ہوں، مجھے امید اللہ کی رحمت سے کہ میں نے آپ کو کبھی غلط بیانی نہیں کی، غلط بات نہیں. محبت آپ کو ماں باپ سے بھی ہے، ہوتی ہے، ہونی چاہیے، بہن بھائیوں سے بھی ہے، رشتہ داروں سے بھی ہے، دوست یاروں سے بھی ہے، لیکن سب کی محبت کے اوپر صحابہ کرام کی محبت غالب ہونی چاہیے. صحابہ کی محبت اگر آپ کے دل میں غالب ہے تو یہ نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے، اس لیے صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں. انشاءاللہ اس کا فائدہ اس دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے اور بالآخر ہمیں آنکھیں بند تو ہونی ہیں، موت کی ہچکی لگنی ہے، اس وقت اس کے فائدہ نظر آئیں گے. خدا کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر اور صحابہ سے محبت کرنے والوں پر خدا کی کروڑ ہار رحمتیں نازل ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.